ایمان کو جس بھی ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ ترازو ایک ہے صحابہ کرام والا ایمان، صحابہ کرام والی وفا، صحابہ کرام والا عشق، صحابہ کرام والی لگن۔ جب بھی کہیں ایمان کو تولا جائے گا تو ان کے ایمان کے مطابق تولا جائے گا، اور اسی کسوٹی پہ رکھ کے تولا جائے گا کہ یہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے وفا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام نے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کے عہد و پیمان باندھے وہ قیامت تک امت کے لیے درخشاں پہلو ہیں۔ جہاں کہیں بھی جس کو بھی کبھی رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو وہ آگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں موجود ہوں گی، کیونکہ حضرت بلال فرما گئے تھے ارا برا کنت کرا کرائی کری منت درا۔ اس کی مثالیں یہ ہیں کہ قیصر و کسریٰ کی فوجیں سرحد پہ کھڑی ہوں، مانین زکوٰۃ پیدا ہو چکے ہوں، منکرین ختم نبوت ہوں، 2.5 نبی پیدا ہو چکے ہوں، معیشت کے حال کچھ بھی نہ ہوں، صحابہ کرام کے رنگ سرمے جیسے ہو چکے ہوں، تو یا رسول اللہ جب کوئی پوچھے گا کہ اس وقت بڑے فیصلے کس نے کیے تو آپ کی برکت سے حضرت جناب صدیق اکبر کو پیش کیا جائے گا۔ جب 2 سپر پاوریں فتح ہو چکی ہوں، مال غنیمت کے مسجد میں ڈھیر لگے ہوں، کس بادشاہ کے کرتے پر 36 پیوند ہوں گے تو یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آپ کے غلام عمر کو پیش کیا جائے گا۔ کوئی باہر سے آدمی آئے وہ پوچھے کہ خیبر کا دروازہ کس نے اکھیڑا تھا تو ایک مسجد میں بیٹھا شخص پانی سے ٹکڑے بھگو کر کھا رہا ہو تو وہ کہے میں علی ہوں، میں نے اکھیڑا تھا۔ یا رسول اللہ جب بھی ایسی کوئی مثالیں پیش کی جائیں گی آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا، اور جب بھی کبھی حق و باطل کے مارکے کی بات آئے گی تو کہا جائے گا کس نے قربانی دی تو قیامت تک آپ کے خاندان کی قربانی یاد رکھی جائے گی، وہ حسنین کریمین کی قربانی یاد رکھی جائے گی، وہ جناب مولا حسین کی قربانی یاد رکھی جائے گی، جنہوں نے سب کچھ دے کر کہا مولا جب تو راضی تو ہم بھی راضی۔ چلتے چلتے جب بات آئے گی کہ ایک کانسٹیبل ہو جس کی اس وقت کے مطابق 18,000 تنخواہ ہو اور سامنے وقت کا گورنر کھڑا ہو اور اس کے اندر سے آپ کی محبت میں 27 گولیاں پار کر دے اور پھر یہ نہ بھاگے نہیں، بندوق رکھ کر یہ کہے کہ تاجدار ختم نبوت، اور پھر کچھ عرصہ مشقت والی اذیت والی قید کاٹنے کے بعد جب اسے تختہ دار پر لٹکانے کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو وہ سب سے آگے چل رہا ہو۔ یا رسول اللہ یہ جو بھی مثالیں قیامت تک پیش کی جائیں گی آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کی پیش کی جائیں گی، اور وہ کہے کہ ابھی میرے گردن میں رسا تو ڈال دو، پھٹا نہیں کھینچنا، پھٹا تب کھینچنا ہے جب میں کہوں گا، جب مالک سامنے آ جائیں گے۔ اور یا رسول اللہ آپ کا غلام ہو، بیمار بھی ہو، 104 بخار بھی ہو، فیض آباد کی ٹھنڈ بھی ہو، شیلنگ بھی ہو، گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی ہو، اور وہاں پہ بیٹھ کے جو ختم نبوت کا پیرا دے گا وہ آپ کی برکت سے خادم حسین رضوی کو قیامت تک پیش کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ آپ کے نام لیوا ہوں گے، لبیک کے نعرہ لگانے والے دیوانے ہوں گے، بے سر و سامان ہوں گے، رات پوری بارش ہوتی رہے گی، بھیگے بھی ہوں گے، صبح 4 بجے ان پر شیلنگ اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جائے گی، 50,000 شیل پھینک دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ جب بھی کہا جائے گا کہ نہتے لوگ جنہوں نے ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پیرا دیا وہ کون لوگ تھے تو آپ کی برکت سے لبیک والوں کو پیش کیا جائے گا، اور وہ کس حال میں پیش کیا جائے گا؟ کسی کی آنکھ سوجی ہوگی، کسی کی آنکھ نکلی ہوئی ہوگی، کسی کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہوگا، کسی کا گھٹنا، کسی کا ٹخنا ٹوٹا ہوا ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے مستانہ وار کے من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن، من سب نبی جن۔ انشاءاللہ ان کی لی ہوئی اس حالت میں ایک ایک سانس کی قیمت میرے خیال سے بڑے بڑے
ریاضتوں اور مجاہدوں اور شب گزاروں سے آگے چلی جائے گی، کیونکہ حافظ رازی نے کہا ہے کہ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسن مست شراب عشق بیک ہمی رسن، جہاں زاہد عابد اور صوفی 1000 سال گوڈے گٹے رگڑ کے پہنچتے ہیں، وہاں حضور کے عاشق ایک چھلانگ میں پہنچ جاتے ہیں۔